بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پچھلے زمانے میں ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ملک ہیرن تھا۔ باوجود یہ کہ اس نے 50 شادیاں کی لیکن کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم رہنے لگا تو امرا وزراء نے سمجھایا کہ حضور یہ خدا کی دین ہے، چاہا دیا چاہا نہ دیا، اس میں رنج و غم کے بجائے دعا کرنی چاہیے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہوگا یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ ملک ہیرن کی بات سمجھ میں آئی، چنانچہ اس نے فقراء اور درویشوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور خود بھی بارگاہ خداوندی میں تذراوت جاری کرتا رہا۔ ایک روز اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا، انشاءاللہ تعالی تمہارا گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا۔ صبح کو بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادت سے فارغ ہو کر باغ میں آیا اور ایک انار توڑ کر کھایا۔ اس کے بعد بیگمات سے ہم بستری کی۔ خدا کی قدرت کاملہ سے سب بیویاں حاملہ ہو گئی۔ وہ 3 ماہ بڑے بیم و ارجا میں گزرے۔ آخر آثار حمل ظاہر ہونے لگے تو ملک ہیرن شاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن ایک بیوی ملکہ فیروزہ کے یہاں کوئی حمل علامت ظاہر نہ ہوئی۔ بادشاہ نے منحوس سمجھ کر دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ ارادہ ہوا کہ اس کو طلاق دے کر نکال دیا جائے، لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے، ممکن ہے اس کو بھی حمل ہو اور ابھی علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے؟ آپ کے محل میں 50 عورتیں تھیں لیکن آج تک نقل آرزو برابر نہیں ہوا تھا۔ اب خدا نے فضل کیا تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں کسی کا دل دکھے اور وہ بد دعا کرے۔ خدا کے یہاں سب کی سنی جاتی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خوف الہی سے ڈر گیا، لیکن پھر بھی ایک دور دراز حصہ ملک میں جہاں ملک ہیرن کا بھتیجا حکمران تھا، ملکہ فیروزہ کو بھیج دیا اور ایک ایک دن گن گن کر مدت حمل پوری ہوئی اور ہر بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے بہت کچھ مال و زر خیرات کیا، ہفتوں تک جشن مسرت منایا جاتا رہا۔ ملک ہیرن نے اپنے بھتیجے کو لکھا کہ لڑکے کا نام خدا داد رکھو اور اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دو، جب لڑکا بڑا ہو جائے گا تو بلا لوں گا۔ چنانچہ باپ کی زیر نگرانی اور 49 لڑکے اور چچا زاد بھائی کی زیر نگرانی خدا داد خوبصورت جوان بن گیا۔ بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ خصوصاً فنون جنگ میں تو خدا داد اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اسی زمانے میں ملک ہیرن کے ملک پر ایک غنیم نے حملہ کر دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ اطلاع خدا داد کو بھی پہنچی۔ اس نے ماں اور بڑے بھائی سے اجازت چاہی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ ماں نے تو اجازت دے دی، لیکن بھائی نے جو خدا داد سے بہت محبت کرتا تھا منع کر دیا کہ جب ان کو ہی تمہاری ضرورت نہیں تو تمہیں جانے کی کیا حاجت ہے۔ لیکن خدا داد کا دل نہ مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل کر اپنے باپ کے دار سلطنت پہنچ گیا۔ رات کو ایک کاروان سرائے میں قیام کیا، صبح کو دربار شاہی میں جا کر آداب بجا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جوانی اور ادب قاعدہ کو دیکھ کر متوجہ ہوا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں عراق کے ایک امیر کا لڑکا ہوں، کچھ روز سے آپ کے زیر سایہ پڑا ہوں۔ سیر و شکار کا مشغلہ ہے، آج کل اس ملک پر دشمنوں کا نرگہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق کے نمک ادا کر سکوں۔ ملک ہیرن شاہ اس کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور فوج کے ایک رسالہ کا افسر مقرر کر دیا۔ خدا داد فوج میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر پہنچا۔ ملک ہیرن بھی بذات خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا تھا۔ ایک روز مورکہ جنگ میں اس نے خدا داد کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نئے افسر کے تابڑ توڑ حملوں نے دشمن کو فرار پر مجبور کر دیا اور ملک ہیرن شاہ کی فوج فتح کے شادیانے بجاتی ہوئی واپس آئی۔ سپہ سالار افواج نے ضرور بار خدا داد کی ان لفظوں میں تعریف کی کہ دراصل اس جنگ کا سہرا اس نوجوان افسر کے سر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج میں ایک بڑا عہدہ اس کو دے دیا۔ قضائے الہی سے چند ہی مہینے بعد شاہی سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ ملک ہیرن خدا داد کی قابلیت اور بہادری سے متاثر تھا کہ اس کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ دوسرے شہزادوں کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی غیر ملکی کو بادشاہ نے ہمارا افسر مقرر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ خدا داد کو کسی روز بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا۔ دوسرا، خدا داد بھی ایسا تر لقمہ نہ تھا جو آسانی سے نگلا جا سکتا۔ سب شہزادے اس کی جرات اور ہوشیاری میدان جنگ میں دیکھ چکے تھے۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد
یہ طے پایا کہ یہاں سے سیر و شکار کے بہانے چلو اور پھر چند روز کے لیے واپس نہ آؤ۔ بادشاہ پریشان ہو کر سپہ سالار سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ آج کل ہم اس کی تحویل میں ہیں، اور جب ہمارا سراغ نہ پا سکے گا تو بادشاہ کے اتاب کا شکار ہو کر قتل کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی نتیجہ پر آمد ہو چکے گا تو ہم سب لوگ کسی بہانے سے واپس آ جائیں گے۔ تجویز مکمل ہو گئی اور 49 بھائی خدا داد کے پاس آئے اور شکار کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ خدا داد نے کہا ضرور جائیے، لیکن جلد واپسی کی کوشش کیجیے گا، ورنہ بادشاہ کو پریشانی ہوگی۔ سب نے وعدہ کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3-4 روز گزر گئے لیکن شہزادوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے خدا داد کو بلایا اور پوچھا کہ شہزادوں کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے کہ تم نے ایسی غفلت کیوں برتی؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ شہزادے جوان اور صاحب علم و عقل ہیں، تنہا نہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی گئے ہیں، بظاہر کوئی خطرہ نہیں، لیکن تعمیل ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آ سکوں تو آپ سمجھ لیجئے گا یہ گمشدگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے، ورنہ ایک کم 50 بھائی نہ راہ بھول سکتے ہیں اور نہ سب دشمنوں میں گر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اور بغیر جواب انتظار کیے ہوئے خدا داد شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک وہ شہزادوں کی تلاش میں سرگرداں شہر اور دیہات میں پھرا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک روز ایسے جنگل سے گزر رہا تھا کہ جہاں کسی پرانے شکستہ برباد شہر کے نشانات اب تک موجود تھے، اور لوگ ان مقامات کو گولے بیابانی کا مسکن سمجھتے تھے۔ گھنے درختوں کے جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں ایک نہایت خوبصورت جوان عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا شدت رنج و الم سے نیم جاں ہو رہی ہے۔ جو ہی اس کی نظر خدا داد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں ایک جوزف آدم خور زنگی رہتا ہے اور عنقریب آنے والا ہے۔ شہزادے نے کہا تم اس کے آنے کی فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس طرح آئی ہو اور کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی میں قاہرہ کی رہنے والی ہوں، سفر کر رہی تھی، ملازموں کے سمیت اسی جوزف زنگی نے گرفتار کر لیا، ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر رکھا ہے، بس یہی میرا قصہ ہے، اور اب خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خدا داد نے کہا میں تمہیں اس مجبوری کی حالت میں ہرگز چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آدم خور شاہ رو آتا ہے تو آنے تو۔ ابھی اتنی ہی گفتگو ہوئی تھی کہ وہ شیطان نما زنگی گھوڑے پر سوار آ گیا اور غصے میں بےہودہ بکتا ہوا خدا داد پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ طرف چالاکی سے اس کے وار کھالی دیتا رہا، لیکن خود کوئی جوابی حملہ نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت ہی قوی ہیکل اور فنون جنگ سے آگاہ تھا، لیکن وہ قوت کے ضام میں مسلسل حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ خدا داد نے محسوس کیا کہ اب زنگی سست ہونے لگا ہے، تو اس کو غیرت دلانی شروع کر دی کہ وہ نامرد بس اتنا ہی زور و قوت تھی کہ سن کر مجنونہ غصے میں زنگی پھر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ غرض چند ہی ساعت کے تھکا دینے والی لڑائی کے بعد زنگی بالکل بے دم ہو گیا، تو خدا داد نے اپنی تلوار بلند کی اور اس سے بیشتر کہ زنگی بچاؤ کا کوئی فیصلہ کر سکے ایک تلا ہوا ہاتھ مارا، ساتھ ہی بدنصیب کی گردن کٹ کر سر قدموں میں آ رہا۔ عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور خدا کے حضور میں ادائے شکر کے لیے سر جھکا دیا۔ پھر خدا داد کو اس نے بتایا کہ مکان کی کنجی جیب میں ہوگی، اب آپ اطمینان سے اندر آ جائیے۔ خدا داد نے کنجی نکال کر قفل کھولا اور مکان کے اندر آیا۔ وہ عورت دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی اور مسرت کے آنسو بہاتی رہی۔ بمشکل خدا داد نے اس کو اٹھایا، تسلی دی کہ اب تم اطمینان رکھو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی دوران میں اس نے کسی کے کرہانے کی آواز سنی تو عورت سے پوچھا یہ کون روتا ہے؟ وہ کہنے لگی اس مردود زنگی کی قیدی ہیں جن کو مار کر کباب بنا کر کھایا کرتا ہے۔ خدا داد نے ان سب کو رہا کیا۔ مرگ ہرن کے شہزادے بھی انہی قیدیوں میں موجود تھے۔ فوراً ان سب کو رہا کیا اور عزت کے ساتھ طلب کر دیا اور نہلا کر پوچھا آپ یہاں کیسے آپس ہے؟ بادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا، یقیناً آپ سب کسی فریب میں مبتلا ہو کر زنگی کی قید میں آ گئے ہوں گے۔ خیر خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو صحیح سلامت پا لیا، ورنہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاتا۔ گو شہزادوں کو قید سے رہائی کی خوشی تھی، لیکن خدا داد کی برتری کے احساس نے ان کے دل جلا کر کباب کر دیے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ ہوا، اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر سب اطمینان سے لیٹ گئے تو خدا داد نے اس عورت سے مفصل حالات معلوم کیے اور کہنے لگا صبح کو آپ جہاں چاہیں گی پہنچا دیا جائے گا۔ وہ عورت بولی کہ میری داستہ مصیبت سن کر صرف رنج و غم ہی آپ کو ہوگا، لیکن چونکہ آپ کو اصرار ہے تو سنیے۔ شہزادی دریا پار کی داستان زندگی۔ میں دراصل جزیرہ دریا پار کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ میرے والد کے یہاں شروع میں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہا کرتے تھے۔ بڑھاپے کے قریب جب وہ مایوس ہو چکے تھے، ایک درویش کی دعاؤں کی بدولت میں آشفتہ بخت پیدا ہوئی۔ میرے والد بڑے خوش ہوئے اور بڑے جشن منائے گئے۔ جب میری عمر 5 سال کی ہوئی تو میرے والد نے میری تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جیسے عام بادشاہ
اپنے لڑکوں کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے بعد وارث تخت و تاج میری بیٹی ہی ہوگی۔ اسی زمانے میں والد ایک روز شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک ہرن پر انہوں نے تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ والد نے اس کا تعاقب کیا اور خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آگے جا کر ہرن گھنے جنگل میں گم ہو گیا۔ اب میرے والد بہت پریشان ہوئے کیونکہ راستہ معلوم نہ تھا اور رات سر پر آ چکی تھی۔ مجبوراً وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر کسی معمون کی تلاش میں ایک سمت چلے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور یہ خیال کر کے یہاں کوئی ضرور رہتا ہوگا، اسی طرف چلے۔ قریب پہ آ کر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک زنگی بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ایک حسین عورت ایک چھوٹے بچے کو لیے ہوئے زارو زار رو رہی تھی۔ زنگی کے قریب ایک انسانی کی ٹانگ پڑی تھی جس سے وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر سینک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے والد خوف سے کانپ گئے، لیکن انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اس بے کس عورت کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ زنگی نے انسانی گوشت کے بنے ہوئے چند ٹکڑے کھا کر عورت کی طرف توجہ دی اور اس کو اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ والد نے جب اندازہ کر لیا کہ یا تو اس عورت کی عصمت تباہ ہو جائے گی یا اس کو بھی قتل کر دے گا، تو انہوں نے خدا کا نام لے کر ایک تیر مارا جو زنگی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب تک والد اندر پہنچے حبشی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ عورت حیران حیران چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے والد نے اس کو اطمینان دلایا کہ اب تم کوئی فکر نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئی۔ اس نے میرے والد کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں قریب کے چھوٹے سے جزیرے کے سرسنگ قبیلے کے سردار کی بیوی ہوں۔ یہ زنگی مدت سے مجھے حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ ایک روز اتفاقاً میں اس کو مل گئی اور یہ مجھ کو زبردستی پکڑ لایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بدولت عزت سلامت رہ گئی۔ وہ رات میرے والد نے اس مکان میں گزار دی اور صبح کو اس عورت کو ساتھ لے کر تلاش بسیار کے بعد اپنے آدمیوں سے آ ملے۔ وہاں سے وہ اپنے محل میں آ گئے اور اس عورت کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کا لڑکا بھی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میرے والد نے چاروں طرف اس کے شوہر کو تلاش کرایا، لیکن 8-10 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد میرے والد نے اس عورت سے شادی کر لی، لیکن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میری شادی اس کے لڑکے سے کر دی جائے۔ اس شرط کو منظور کر لیا گیا، مگر یہ قید لگا دی گئی کہ پھر یہ لڑکا اور کوئی شادی نہیں کرے گا۔ لڑکے نے اس شرط کو اپنی ذلت سمجھا۔ در پردہ وہ میرے والد کا دشمن بن گیا۔ میری دوسری ماں کے زیر اثر وہ فوج کا افسر بن گیا تھا۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس نے والد کو قتل کر دیا اور اس فوج کی مدد سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ قدیر نے خفیہ طور پر مجھے محل سے نکال کر چند قابل اعتماد ملازموں اور ایک خادمہ کے ساتھ قریب کے ایک بادشاہ کے پاس بھیج دیا جو میرے والد کے دوست تھے، لیکن قسمت کی گردش باقی تھی۔ میں جس جہاز میں سفر کر رہی تھی وہ طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ سب ساتھی غرق ہو گئے، لیکن میں دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنے کو ایک تختے کے سہارے ایک کنارے پر جا لگی۔ بھوک اور پیاس سے میں نیم جاں ہو رہی تھی۔ کچھ پتے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئی۔ اپنی بے کسی اور بے بسی میرا جی بھر آیا اور میں رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چند آدمی میرے پاس آئے اور ایک جو ان میں افسر معلوم ہوتا تھا کہنے لگا تم کون ہو اور یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ دیر تک میرے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکل سکا کیونکہ اس وقت شدت غم سے میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آخر اس کی تشفی دینے سے میری طبیعت ٹھکانے آئی تو میں نے انہیں اپنی داستان مصیبت سنائی اور ہم کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہ اپنی والدہ کے سپرد کر کے چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے قیام میں وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ ایک روز اپنی والدہ کی معرفت نکاح کے متعلق اس نے میری مرضی معلوم کرائی۔ میں نے یہ سوچ کر کے بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور میرا بھی کہیں دوسرا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، منظوری دے دی۔ چنانچہ قریب 1 مہینے کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ابھی کئی روز باقی تھے کہ ہمارے علاقے پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ شکست کھا کر میں اور وہ حاکم علاقہ جس سے میری شادی ہونے والی تھی ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہوئے اور 2 روز کے سفر کے بعد ہمیں ایک جہاز مل گیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور میرے منصوب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ پھر ان مصیبتوں میں گر گئی اور یقین ہو گیا کہ اب میری عصمت نہیں بچ سکتی، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ میرے حصول کے بارے میں ڈاکوؤں میں جھگڑا ہو گیا اور معاملے نے اتنا طول پکڑا کہ ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سے مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ اس گڑبڑ میں جہاز ان کے قابو سے باہر ہو گیا۔ معلوم نہیں کون بچا اور کون غرق ہوا۔ بہرحال میں ایک ڈاکو کے ساتھ ایک تختے جہاز پر تیرتی ہوئی کنارے پر آ لگی۔ خشکی پر پہنچ کر ہم دونوں شہر میں آئے اور ایک جگہ قیام کیا۔ وہ ڈاکو بھی میرا طلبگار تھا۔ میں نے بڑی خوشامد سے اس کو سمجھایا کہ تمہارا گروہ تو ختم ہو ہی گیا، تو ابھی اس زندگی سے کنارہ کش ہو جا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی دوسرے شہر میں چل کر کچھ کاروبار کر لو، پھر مجھ سے نکاح کر لینا، خواہ مخواہ حرام کاری سے کیا فائدہ۔ اس بارے میں وہ راضی ہو گیا۔
कुछ जवाहरात उसके पास थे, उनको फरोख्त करके उसने एक गुलाम और एक लोनी खरीदी और मुझे साथ लेकर काहिरा का रुख किया। राह में इस आदमखोर जंगी के हाथों गुलाम, कनीज और वो डाकू मारे गए तो मैं कैद हो गई। यहाँ आए हुए मुझे चंद ही रोज हुए थे कि आप आ गए और इस महदूद को जहन्नम दाखिल कर दिया। खुदादाद शहजादी दरिया पार की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि आप आइंदा के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, जिस तरह आप चाहें इंतजाम हो जाएगा। ये मलिक हेरन के शहजादे हैं, अगर तुम पसंद करो तो इनमें से किसी के साथ शादी हो सकती है। इसके अलावा अगर मुझे तुम ये इज्जत बख्शना चाहो तो मैं भी हाजिर हूँ। शहजादी दरिया पार ने सर झुका लिया, फिर कहने लगी, आपने मेरी जान, इज्जत बल्कि हर चीज़ बचाई है। अगर आप ही मुझे इसकी इजाज़त दें कि मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करके कुछ बार एहसान उतार सकूं तो मेहरबानी होगी। खुदादाद ने बाखुशी मंजूर कर लिया और ये तय हो गया कि शहर पहुँच कर निकाह कर लिया जाएगा। रात को जब आराम से लेटे तो खुदादाद ने बातों ही बातों में भाइयों को ये बता दिया कि मैं मलिका फ़िरोज़ा का लड़का हूँ और तुम्हारा हकीकी भाई हूँ। मैं मलिक समीन के यहाँ ज़ेर परवरिश था, वालिद और तुम भाइयों को देखने चला आया था। बज़ाहिर तो सब भाई बहुत खुश हुए, लेकिन दिलों में कदोरत और बढ़ गई। मौका पाकर सब ने मशूरा किया कि इस वक्त अजनबी समझते हुए हमारे वालिदैन इसकी इतनी इज्जत व तौकीर और हमारी गिरफ्तारी और उसके ज़रिए रिहाई के हालात सुनेंगे तो इस कदर मंजिलत इतनी बढ़ जाएगी कि हम किसी शुमार कतार ही में नहीं रहेंगे। इसलिए इसका किस्सा पाक कर देना चाहिए। ये राय पेश की और मंजूर हो गई। खुदादाद भाइयों के मकर से लाइलम दिलपसंद दुल्हन के हसूल के दिलखुश कन ख्यालात में मज़े से सो रहा था। यह फितना ख्वाबदीदा बेदार हुआ। जालिम भाइयों ने जख्मी करके डाल दिया और वो ये समझे कि ये यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाएगा और घबराहट में शहजादी दरिया पार को भूल गए। ये सब भाग गए। सुबह को जब शहजादी की आंख खुली तो मकान सुनसान था। घबरा कर उठी और सब तरफ फिर कर देखने लगी। जब खुदादाद के कमरे में पहुंची तो उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। शहजादा खून में नहाया हुआ जख्मों से चूर बेहोश पड़ा था। शहजादी दरिया पार की चीखों से गालबन कुछ आवाज़ कायम हुए होंगे। उसके मुंह से सिर्फ कराहने की आवाज़ निकली। उसने करीब जाकर देखा तो उसकी ज़िंदगी की रमक बाकी थी। चुनाचे शहजादी उसको गैर महफूज ही छोड़कर किसी इमदाद की तलाश में निकली। अंधाधुंध एक सिमत चलती रही। इत्तफाकन एक बूढ़े जराह के मकान पर गई और रो रो कर कुल हाल उसको सुनाया। जराह बड़ा नेक नफ्स और खुदा तरस आदमी था। उसी वक्त दवाएं वगैरह लेकर शहजादी के साथ रवाना हो गया। वापस आकर देखा तो शहजादे का कहीं पता न था। शहजादी दरिया पास दारों कतार रोने लगी। नेक दिल जराह ने उसको तसल्ली दी और अपने साथ गाँव में ले गया। वहाँ अपनी बीवी को कुल हालात बताकर मुझे इसके सुपर्द कर दिया। चंद रोज तक शहजादी दरिया पार बिल्कुल बदहवास रही। आखिर वक्त और जराह की बीवी की दिलजोई से कदर तबीयत बहाल हुई तो जराह और उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि मलिक हैरन का दारुल सल्तनत यहाँ से करीब है, तुम उसके पास चलो और अपनी दास्तान मुसीबत सुनाओ। हमें यकीन है कि वो दादरसी करेगा और अगर शहजादा जिंदा मौजूद होगा तो ज़रूर तलाश से मिल जाएगा। ये तजवीज़ बहुत माकूल थी। चुनाचे जराह और शहजादी 2 ऊँटों का इंतजाम करके शहर हैरन की तरफ रवाना हो गए। तीसरे दिन वहाँ पहुंचकर एक कारवान सराय में क़याम किया। जराह ने शहजादी को समझा दिया था कि हरकस व नाकस से अपना हाल बयान न करना, क्योंकि खुदादाद के कातिल भाई यही हैं और उनको तुम्हारी आमद का इल्म हो गया तो कोई ना कोई फितना खड़ा कर देंगे। चुनाचे पहले जराह ने शहर में जाकर हालात मालूम करने शुरू किए ताकि दरियाफ्त हो सके कि शहजादगान हैरन ने यहाँ आकर क्या किस्सा मशहूर किया है। मुख्तलिफ लोगों से पूछ गुछ करते हुए उसे इल्म हुआ कि शहजादा खुदादाद की वालदा मलिका फ़िरोज़ा भी यहीं आ गई है और अपने बेटे की तरफ से बेहद फिक्रमंद है। मलिक हैरन को जब यह मालूम हुआ कि खुदादाद सिपा सालार अफवाज उसका अपना बेटा था, हर तरफ उसकी तलाश करा रहा है, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं चला और बादशाह बहुत रंजीदा है। यह सब हालात मालूम करके जरा सराय में वापस आया और शहजादी को कुल वाक़यात सुनाकर कहने लगा कि मेरी राय यह है कि तुम किसी न किसी तरह पहले मलिका फ़िरोज़ा से मिलो और उसका सारा माजरा सुनाओ, उसके बाद बादशाह तक रसाई आसान होगी। शहजादी दरिया पार ने भी यह तजवीज़ पसंद की। चुनाचे निकाब ओढ़कर महल सराय पहुंची और दरबानों से मुख्तलिफ हीरे बहाने करके अंदर जाने में कामयाब हो गई। एक कनीज ने उसको मलिका फ़िरोज़ा की खिदमत में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उसने तखलिया की दरख्वास्त की। मलिका फ़िरोज़ा ने बड़े ताजुब के साथ अलग ले जाकर आने का सबब दरियाफ्त किया। शहजादी दरिया पार ने रो रो कर शहजादा खुदादाद की कुल दास्तां सुनाई और जिस तरह जराह की इमदाद से यहाँ तक पहुंची थी वाक़यात भी अर्ज की। मलिका फ़िरोज़ा ये हालात सुनकर बहुत रोई। उसके बाद उसने मलिक हैरन शाह को महल सराय में बुलाकर सब हाल सुनाया। बादशाह देर तक शहजादी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। उसके बाद सख्त गुस्से की हालत में बाहर गया और तमाम शहजादों को बुलाकर असली वाक़यात बताने का हुक्म दिया और साथ ये भी कह दिया कि अगर तुमने गलत बयानी की तो कुल कत्ल करा दिए जाओगे। एक कमज़ोर दिल शहजादे ने सब माजरा सुना दिया। इस तरह शहजादी दरिया पार के बयान की मुकम्मल तस्दीक हो गई। चुनाचे मलिक हैरन ने तमाम शहजादों को कैद कर दिया
اور خداداد کو مدعا سمجھ کر ایک مقبرہ بنوایا جہاں روزانہ خود جا کر فاتحہ خوانی کرتا اور اپنے قابل ہونہار لڑکے کو یاد کر کے روتا۔ ابھی بادشاہ کا رنج و غم بھی کم نہیں ہوا تھا کہ قریب کے ایک دوسرے بادشاہ نے، جسے معلوم ہو گیا تھا کہ خداداد سپہ سالار افواج قتل ہو گیا ہے اور دوسرے شہزادے بھی قید ہیں، ملک ہیرن کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے جو کچھ فوج تھی اس کی امداد سے مقابلہ شروع کیا، لیکن وہ دل شکستہ ہو چکا تھا، جم کر مقابلہ نہ کر سکا، جہاں تک کہ ملک ہیرن کی فوج ایک دن میں پسپا ہو کر دارالسلطنت کے قریب پہنچ گئی اور یقین تھا کہ اب ہم جنگ ہار جائیں گے کہ چند سوار بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت پہ آئے اور عرض کیا کہ مبارک ہو، شہزادہ خداداد مہا فوج کے آ گئے ہیں اور اس وقت شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے، ہم حضور کو اطلاع دینے آئے ہیں۔ بادشاہ جوش مسرت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہونہار بیٹے کے استقبال کو چلا۔ شہر کے دروازے کے قریب خداداد مل گیا، باپ کو دیکھ کر گھوڑے سے کود پڑا اور دوڑ کر رکاب تھام لی۔ ملک ہیرن نے بھی گھوڑے سے اتر کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک محبت کے آنسو بہاتا رہا۔ پھر شہزادے کو لے کر محل سرائے میں پہنچا اور اس کی والدہ کو اطلاع دی۔ ملکہ فیروزہ نے آ کر بیٹے کو پیار کیا اور شہزادی دریا پار کے آنے کی خوشخبری بھی دی۔ شہزادہ سب سے مل کر دربار میں آیا اور اسی وقت افسران فوج کو بلا کر صورتحال کے متعلق مشورہ کیا اور یہ تجویز ہوئی کہ دشمن پر ایک شب خون مارنا چاہیے۔ چنانچہ خداداد کی زیر کمان مضبوط دستہ تیار ہوا اور ان لوگوں نے بڑی بے جگری سے دشمن کی فوج کے مختلف حصوں پر کئی شب خون مارے گئے۔ پھر شہزادہ واپس آ گیا، تمام فوج میں مشہور ہو گیا کہ سپہ سالار افواج شہزادہ خداداد آ گیا ہے۔ اس سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ جب معمول جنگ شروع ہوئی لیکن شب خون نے دشمن کو بادحواس کر دیا تھا، چنانچہ وہ خداداد کے حملے کی تاب نہ لا کر فرار ہوئے۔ خداداد نے تعاقب کر کے تمام فوج کو تتر بتر کر دیا اور بافتح فیروزی واپس آیا۔ تمام ملک میں فتح کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے خداداد کی شادی شہزادی دریا بار سے کر دی۔ شادی کے روز خداداد کے اصرار سے ملک ہیرن نے سب شہزادوں کو بھی آزاد کر دیا۔ بھائی خداداد کی سرچشمی دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور عہد کر لیا جہاں خداداد کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ بادشاہ نے جرح کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا۔ خداداد نے اپنا حال بادشاہ سے عرض کیا کہ شہزادی دریا پار مجھے چھوڑ کر جرح کی تلاش میں گئی تو اس کے بعد ایک سانڈلی سوار ادھر سے گزرا اور مجھے زخمی دیکھ کر اپنے ساتھ لے گیا، وہاں بڑی محنت سے علاج کرایا۔ جب میں تندرست ہو گیا تو اس زمانے میں یہ جنگ چھڑ گئی، وہ علاقہ بھی ہماری سلطنت میں تھا۔ میں نے کچھ سپاہی اکٹھے کیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر جس نے شہزادے کا علاج کرایا تھا اتنا انعام و اکرام دیا کہ 7 پشت تک کو کافی ہو گیا۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے اور پھر کوئی مصیبت انہوں نے نہیں دیکھی اور آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہم یہ ویڈیوز بڑی محنت سے بناتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے جائیے گا، اور اپنی تجویز سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔